أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سوال کیا، اے فرشتو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم اس قوم پر پختہ مٹی سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش کریں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، تیرے پروردگار کی طرف سے وہ نشان زدہ ہوں گے، نام زدہ ہوں گے حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس بستی میں جو ایمان والے تھے ان کو پہلے ہی نکال دیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا ہم نے کوئی اور گھر نہیں پایا مسلمانوں کا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ہم نے اس بستی میں اس واقعے میں نشانیاں چھوڑ دیں ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 37 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، جس میں فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر پہنچے، اور فرشتوں کی آمد کے بعد ان کے سامنے موجود ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکا کہ یہ حقیقت میں کون ہے۔
اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام فرمایا، اور جس وقت انہوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرنے بھی لگے۔ فرشتوں کو بتانا پڑا اور کہنا پڑا کہ قالوا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں اور آپ کے لیے بیٹے کی خوشخبری لائے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر اور جد الانبیاء اور نبی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، اور فرشتوں کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم ان کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے تو فرشتوں کو نہ پتہ چلا کہ ہمارے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے۔ اور فرشتوں نے جب بیٹے کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، ما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں تمہارے آنے کا اور بڑا مقصد کیا ہے؟ ما خطبکم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے حالات کا، آنے والی خبروں کا علم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور علم نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو پوچھنا پڑا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہو، بڑا مقصد کیا ہے تمہارا؟ تو ما کان اور ما یکون کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنا مقصد اور بڑا مقصد بتایا کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور وہ مجرم قوم لوط ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اور ہم کیوں بھیجے گئے ہیں اس قوم کے لیے؟ تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، پتھر برسائیں، عذاب لے کر آئے ہیں اس قوم کے لیے۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین، اور پتھر بھی ایسے ہوں گے کہ جو نام زدہ ہوں گے، ان پر نام لکھے ہوں گے، اللہ نے ہر مجرم کا نام لکھ کر وہ پتھروں کی بارش برسانی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان مجرم بھی پیسے دے کر اپنے آپ کو شریف انسان ثابت کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جرم کی سزا سے، لیکن اللہ کی نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی نظر میں ہر مجرم الگ، اس کی شناخت اللہ کی جو ہے وہ لکھت میں موجود ہے۔ فرمایا یہ جو قوم لوط تھی، ان میں جو مجرمین تھے، ہر مجرم کا اللہ نے الگ پتھر انتخاب کیا اس کا، اور اس کا نام زدہ پتھر نام زد کر کے اس کو جو ہے وہ برسایا۔ لیکن فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ فرماتے ہم نے وہاں پر جو ایمان والے تھے ان کو نکال لیا، اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو مجرم تھے صرف انہی کو سزا دی، یہ نہیں کہ پوری جو بستی تھے اس پر جو ہے وہ برسا دیے، نہیں، فرمایا جو اس میں اچھے انسان تھے ان کو پہلے وہاں سے نکال لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر چلیے۔ پیچھے سے ان پر عذاب آیا باقی قوم پر، اور فرمایا کہ وہاں پر صرف ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا، باقی سارے ہی مجرم تھے۔ ان مسلمانوں کا جو گھر تھا، وہ جو گھر والے تھے ان کو نکال لیا گیا۔ یہ دیکھیں سورۃ العنکبوت نکالیں جی، سورۃ العنکبوت، وہاں پر تفصیل ہے، وہ بھی دیکھیں جی حوالہ، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر 482، صفحہ نمبر 482، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر جی 1
31 آیت نمبر 31 صفحے کی پہلی لائن ہے، کچھ تھوڑا سا حصہ آیت کا پچھلے صفحے پہ بھی ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے قاصد، ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، انہوں نے کہا، گفتگو ہوئی، باقی جو بشارت تھی وہ بتایا، جس کا تذکرہ آپ نے پچھلے درس میں پڑھ لیا دوسرے مقام پہ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک فصاحت و بلاغت والی کلام ہے، تو مختلف مقامات پہ جہاں ضرورت ہوتی ہے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ مختلف جگہوں پہ ہے، یعنی جہاں پر جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ نے وہ وہاں پر بیان کر دیا۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر خود پہلے نمبر پہ کرتا ہے، ایک جگہ نہیں سمجھ آتی تو اس کو دوسرے مقامات پہ دیکھیے۔ قرآن کو ایسے طریقے سے جو ہے وہ کھول کھول کر، قرآن تو ایک واضح کتاب ہے نا، اور کوئی چیز مبہم نہیں رہتی۔ فرمایا ابراہیم بالبشرا، حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی، قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، اور کہنے لگے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کس بستی والوں کو؟ لوط علیہ السلام کی بستی۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک وہ بڑے ظالم ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی گناہ کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس بستی کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے لوط کو تو پہلے یہاں سے نکال لینا ہے۔ اگر علم غیب جانتے ہوتے کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے تو یہ نہ کہتے کہ وہاں پر لوط بھی موجود ہے، نہیں پتہ تھا اس لیے تو کہا نا۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں سب معلوم ہے کہ وہاں پر کون رہتا ہے، اور لوط بھی وہاں پر رہتے ہیں، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، آپ کی تسلی کے لیے تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل والوں کو وہاں پر نہیں ہلاک کریں گے، وہاں پر ان کو نکال لیں گے، اور الا امرأتا، ان کی بیوی کے سوا، بیوی وہاں سے نہیں نکل پائے گی، وہ بھی اس عذاب کا حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کیا کریں گے؟ وہاں سے پہلے ہی نکال دیں گے، لیکن جو ان کی بیوی ہے الا امرأتہ، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، اس کا بھی نام ہے، وہ نہیں نکل سکے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ نسبتیں کام آئیں گی، ہماری فلاں حضرت صاحب سے نسبت ہے، فلاں پیر صاحب سے نسبت ہے، ہم جی سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، نسبتیں کام نہیں آتی۔ یہاں پر دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، بیوی والی نسبت ہے، ایک زوجیت والی نسبت ہے، وہ بھی کام نہیں آئی۔ اس لیے قیامت کے دن کام آئیں گے تو انسان کے اپنے عمل کام آئیں گے، نسبتیں کام نہیں آئیں گی کہ ہماری فلاں سے نسبت ہے، ہم فلاں جو ہے وہ سید زادے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ آج کل تو ہر بندہ سید بنا ہوا ہے نا، سید کہتے ہیں سردار کو، یہ کوئی بڑی نسبت نہیں ہے، یہ سید ہونا یہ کوئی بڑی نسبت نہیں، ایک سردار کو سید کہتے ہیں،
کوئی بھی قبیلے کا بڑا ہے نا جی، اس کو ہم سید کہہ سکتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو سردار اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی بڑی نسبت، اصل نسبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو کوئی ہاشمی ہے تو اس کی چلو ایک نسبت ہے نبی علیہ السلام، لیکن نسبت اس کام کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وجہ سے چھوڑ دیں گے جا تیری نسبت فلاں سے ہے، نہیں، وہاں پر کام اعمال آئیں گے. الا امرأتا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچ پائے گی، کانت من الغابرین، وہ عذاب میں رہنے والوں میں سے ہوگی. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، فرمایا یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اب وہ ہمارے فرشتے وہاں سے فارغ ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، فرمایا جب وہ ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے آنے کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا میرے ساتھ آج ہونے والا ہے. خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے، اب جب وہ ان کی قوم والوں نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، وہ تو بھاگے ان کے پیچھے، کیونکہ ان کا یہ فعل تھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کرتے تھے، بلکہ لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے. یہ ان کا بڑا جرم تھا. اب وہ جب بھاگے تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب میرے یہ مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا کریں گے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کی وجہ سے دل تنگ ہونے لگا. وَقَالُوا، فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہیں، کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، گھبرائیے نہیں، غم نہ کیجئے، ڈریے نہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہیں. اگر حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو قوم والوں کی وجہ سے پریشان ہوتے؟ کبھی نہ ہوتے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ عذاب لے کر آئے ہیں، قوم والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن وہ پریشان ہوئے اور فرشتوں کو تسلی دینی پڑی، لا تخف ولا تحزن، آپ نہ گھبرائیے، آپ نہ ڈریے. انا منجوک واہلک الا امرأتک، کہنے لگے فرشتے ہم آپ کو بھی بچائیں گے اور آپ کے اہل والوں کو بچائیں گے، الا امرأتک، لیکن آپ کی بیوی نہیں بچے گی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، بے شک ہم ان بستی والوں پر آسمانی عذاب اتاریں گے، آسمانوں سے پتھر برسائیں گے، عذاب کا ٹکڑا نازل ہوگا. بما کانوا یفسقون، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، فرمایا ان پر یہ عذاب آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اسی طرح سورۃ ہود نکالیں جی، سورۃ ہود ہے اور صفحہ نمبر جی 278 جی، صفحہ 278، سورۃ ہود آیت نمبر 77، سورۃ ہود آیت نمبر 77، صفحہ 278 ہے جی. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ، ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور ان کی وجہ سے، ان کے آنے کی وجہ سے دل تنگ ہونے لگا اور کہنے لگے لوط علیہ السلام آج میرے اوپر بڑا بھاری دن آ گیا ہے، بہت وزنی دن آ چکا ہے کہ اس دن کے اندر جو ہے وہ میرے لیے بڑی پریشانی ہے.
وجاءه قومه يهرعون إليه، ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس سے پہلے بھی غلط حرکتیں کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ میری بیٹیاں ہیں، هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے فرمایا پاک ہیں، اچھی ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، ان سے نکاح کرو اور اپنے جائز طریقے سے جو ہے وہ خواہش پوری کرو. یہ کیا تم نامعقول حرکتیں کرتے رہتے ہو، یہ میری بیٹیاں ہیں. یعنی قوم والی کی جو بیٹیاں تھیں، عورتیں تھیں، ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیونکہ روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں نبی کی تمام عورتیں، جتنی بھی امت کی عورتیں ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح کرو اور اچھے طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھلا مانس نہیں ہے، کوئی اچھا مرد نہیں ہے خیر خواہ. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں، عورتوں کا ہمیں شوق ہی کوئی نہیں، ان میں ہمیں دلچسپی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ کو علم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس جو مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ارادہ ہے. قَالَ لَهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے کاش اگر میرا تم پر کوئی زہر چلتا ہوتا، میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا، یا میں کسی مضبوط کی پناہ میں آ جاتا. آوی الی رکن شدید، تو آج میرے لیے کتنا اچھا ہوتا. آج میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں روک سکوں. ایک اللہ کا نبی اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں تمہیں روک سکوں اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکوں. تو معلوم ہوا کہ طاقتوں والی ذات صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کے پاس طاقتیں ہیں، نبیوں کے پاس طاقتیں نہیں ہوتی، نہ ہی ولیوں کے پاس طاقتیں ہوتی اور اختیارات بھی نہیں ہوتے. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا، فرشتے کہنے لگے اے لوط علیہ السلام بے شک ہم تیرے پروردگار کے قاصد ہیں، اور یہ لوگ تیری قوم والے لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یوں کیجئے کہ اپنے اہل والوں کو جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لیجئے اور راتوں رات یہاں سے نکل جائیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ کی بیوی نہیں جا سکتی. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، فرمایا اس پر بھی آفت آنے والی ہے، عذاب آنے والا ہے. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، صبح صبح ان پر عذاب آئے گا. اور فرمایا کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، فرمایا وقت ابھی صبح ہوگی اور ان پر عذاب شروع ہو جائے گا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، فرمایا ہمارا حکم جب آ پہنچا، صبح کا وقت ہو چکا تھا جس وقت عذاب شروع ہونا تھا، ہم نے کیا کیا؟ فرمایا اس بستی کو الٹ کر دیا. اس بستی کو فرشتے نے اٹھایا پر کے اوپر اور اوپر لے جا کر اس کو الٹا کر کے نیچے پھینکا. نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے، پوری بستی کو فرشتے نے اٹھا لیا. اتنی طاقتوں والی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے. حضرت جبریل نے اس بستی کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور الٹا کر کے پھینکا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً
اور ہم نے اوپر سے پتھروں کی بارش شروع کر دی، من سجیل منضود، لگاتار وہ پتھر برستے رہے، مسومۃ عند ربک، فرمایا تیرے رب کی طرف سے اوپر نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں مجرم کو جا کر لگنا ہے، اس کا نام اوپر لکھا ہوتا، وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا کہ اس بستی پر تیرے رب نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بیان فرمایا تخویف کا، ڈراوے کا، کہ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جرم کیے تھے اور اس جرم کی وجہ سے ان کی پکڑ آ گئی اور کوئی چھڑا نہیں سکا، کوئی بچا نہیں سکا، اس لیے فرمایا جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، اور اللہ جسے پکڑ لیں پھر اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اسے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا نبی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہاں سے بھیج دیا تھا، باقی جتنی مجرم قوم تھی سب کو عذاب نے گھیرے میں لے لیا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس واقعے کے اندر ہمیشہ کے لیے نشانیاں چھوڑ دیں۔ وہ پتھر نشانیاں تھیں یا پھر اس قوم کی ہلاکت جو ہے وہ نشانی تھی۔ فرمایا کن لوگوں کے لیے؟ یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج بھی اگر جائے نا جی ان علاقوں میں تو کچھ ایسی قوموں کے کچھ آثار موجود ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور ان کے کھنڈرات ہیں ابھی تک بھی کیا ہیں، کچھ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسی جگہوں سے گزر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ یہاں سے جلدی سے گزریے کیونکہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو آج لوگوں نے جناب وہاں ان جگہوں کو جو ہے وہ سیرگاہ بنا دیا ہے، وہاں سیر کرنے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان جگہوں کو چھوڑا ہے نشانیوں کے طور پر تاکہ یہاں سے لوگ کیا کریں، عبرت حاصل کریں، لیکن لوگ وہاں پر سیر گاہیں بنائی ہوئی ہیں جناب، بے پردگی کے ساتھ وہاں پر سیریں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تخویف کے لیے واقعہ بیان کیا ہے۔ دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم نے جرم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا، پھر ایسے پکڑا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔